السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیمر کو ریپیئر کرنا۔ یہ ڈیمر کیسے کام کرتا ہے اور اسے کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے۔ تو چلو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ڈیمر ہے، ہم نے اس کی اوپر والی ناپ اتار لی ہے۔ تو اب ٹیسٹر کی مدد سے ہم اس کا نٹ اوپن کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو، ٹیسٹر کی مدد سے بہت آسانی سے یہ نٹ اوپن ہو رہا ہے۔ تو ہم اسے اوپن کر کے پھر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اسے کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں اور چیک کیسے کر سکتے ہیں یہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو سیریس لیڈ کی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ تو آپ سیریس لیڈ کی مدد سے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو کیسے کام کرتا ہے یہ مکمل آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو جنہوں نے ہمارا چینل نہیں لائک کیا، سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب چینل پہ، تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں۔ جو دوست اب فیس بک پر ہمارے پیج پر لائیو چل رہے ہیں انہیں پیج لائک کر لیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ دو تاریں ہیں جو ڈمر کی باہر ہوتی ہیں اور اس کا یہ سارا سرکٹ ہم نے باہر نکال لیا ہے۔ تو ہم اب چیک کرتے ہیں کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ یہ ہم نے سیریس لیڈ اور بورڈ بھی پاس ہی ہے۔ تو بس آسان سا اس کا آسان سا طریقہ ہے، بہت ایزیلی آپ گھر پر ریپیئر کر سکتے ہیں اور چیک بھی کر سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم اب پیچکس کی مدد یہ دیکھیں، ہم پہلے اس کا آن آف سوئچ چیک کریں گے۔ یہ سوئچ نہیں چل رہا، تو مجھے لگتا ہے یہ ڈیمر بند ہے۔ تو ہم اس کی آن کریں گے، یہ آن ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اسے پہلے سوئچ چیک کریں گے کہ آیا کہ اس کا سوئچ کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ ابتدا میں صرف پہلے سوئچ کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کا جو فرقی والا سوئچ ہوتا ہے پہلے وہ چیک ہوتا ہے، بعد میں اس کا سرکٹ چیک ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم اس کا یہ دیکھیں، سوئچ کام کر رہا ہے، بہت اچھے سے کام کر رہا ہے۔ تو اب ہم اس کی سپیڈ کو چیک کریں گے، یہ سلو اور تیز بھی ہو رہا ہے۔ ہماری تار پراپر نہیں لگی ہوئی جس کی وجہ سے بار بار تار ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہاتھ میں پکڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ شارٹ بھی ہو سکتا ہے۔ شارٹ ہو تو آپ کو جھٹکا لگے گا۔ تو ہم نے پراپر اسے پکڑ کے کسی ڈیمر سوئچ میں رکھ کے پھر ہم چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کام تو کر رہا ہے اب، یہ دیکھیں۔ تو ہم نے یہ تار باہر نکال لی ہے۔ اب ہم اس کی تاروں کو اچھے سے مروڑی لگائیں گے۔ مروڑی لگانے کے یہ ایک مروڑی لگ گئی، یہ ہم نے دوسری بھی مروڑی اچھی سے لگا لی ہے۔ اب ہم اس کو ڈیمر کے باکس میں رکھیں گے۔ اس کی ناپ پہلے لگا لیں اس باکس میں، یہ فولڈ کر کے یہ دیکھیں ہم نے اس ڈبی میں اچھے سے پھنسا لیا ہے تاکہ یہ حرکت نہ کرے اور ہم پراپر چیک کر سکیں۔ یہ دیکھیں ہلکا بھی ہو رہا ہے اور تیز بھی ہو رہا ہے، یہ بہت اچھے سے ورکنگ کر رہا ہے۔ بس ڈیمر کا یہی کام ہوتا ہے، ہلکا اور تیز کرنے کا۔ تو یہ مسئلہ تو تھوڑا سا کر رہا ہے، اس کا ایک ٹرانزیکشن ہے وہ خراب ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اب بند ہو چکا ہے گرم ہو کے۔ تو اس کا سرکٹ تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کیسے کام کرتا ہے۔ تو اس کا جو سوئچ ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے چلیں۔ یہ دیکھیں آپ کو ٹیسٹر کی مدد سے چلا کے بھی چیک کرائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بھی کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جو کمپوننٹ ہے یہ ایسے ورکنگ نہیں پوری کر رہا سوئچ جو ہے، تو ہم نے اسے ریپلیس کرنا ہے۔ تو ریپلیس کریں گے، یہ تقریباً 15-20 روپے کا 25 روپے کا ملتا ہے سوئچ۔ تو آپ نے 150-200 کا ڈیمر نہیں بدلنا، صرف اور صرف یہ سوئچ چینج کرنا ہے، تو آپ کا ڈیمر بالکل اچھے سے کام کرے گا۔ تو ہم ٹیسٹر کی مدد سے ڈائریکٹ کر کے بھی دیکھیں گے کہ یہ اچھے سے ورکنگ کر رہا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں یہ ورکنگ تو پوری کر رہا ہے۔
پر یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ اپنے ورکنگ نہیں کر رہا پوری، تو اس کو ہم چینج کر دیں گے تو یہ اچھے سے کام کرنے لگ جائے گا۔ تو سمپل سا کام ہوتا ہے، اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا، صرف آپ اپنے کام کو کریں گے تو پھر ہی کام کی سمجھ آئے گی۔ تو آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں۔ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سوئچ چینج کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو آپ نے ہمارے چینل کو لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو بھی لے کے آئیں گے اور اس کو ریپلیس کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو اچھے سے ورکنگ کر کے بھی دکھائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ کام کرتا ہے پھر چھوڑ جاتا ہے۔